پشاور ہائی کورٹ سے بہت امیدیں تھی کہ شاید وہی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دے، لیکن انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، اور بائی دا بک اگر چلے تو ریزرو سیٹ سب سننے اتحاد کاؤنسل کو نہیں مل رہی ہیں۔ غاری صاحب، اس کے پلس پوائنٹس کیا ہوں گے اور نیگیٹو پوائنٹس کیا ہوں گے؟ اور اس سے بھی بڑا شاکنگ یہ کہ پھر یہ سب جو انڈیپینڈنٹس ان کو ملے تھے، اب تو اس پارٹی کو ہی مانا نہیں جا رہا، تو یہ سب انڈیپینڈنٹ کی حیثیت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں، اس کی تباہ کاریاں تو بے پناہ ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پر یہ بات باور کر لی جائے کہ جو عدالتوں سے ان کی سہولت کاری ہوتی تھی اس کے اوپر بھی الٹیمیٹلی فل سٹاپ لگ گیا، کیونکہ اسی پشاور ہائی کورٹ نے، آپ کو یاد ہے، بلے والے پہ بھی لگایا تھا۔ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کو یہ صورتحال کا سامنا ہے۔ میں ان سیٹوں کے اوپر کیسے گوائیں، کیسے ملی، کیسے نہیں ملی ہیں، اس کے اوپر تو بعد میں آتا ہوں۔ میں وہ وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ان کو آج اس عذاب قسم کی کیفیت کا سامنا ہے۔ ٹھیک، پہلی غلطی آپ نے کی کہ آپ نے ایک خط لکھوایا آئی ایم ایف کو۔ ہاں جی، آپ مجھے بتائیے، پاکستان کی 75 سال کی سیاست میں بدترین سے بدترین دور ہم نے دیکھے ہیں، فوجی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں، فوجی حکومتوں کے خلاف ہم نے باقاعدہ موومنٹس چلتی دیکھی ہیں، کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ اس سے باز نہیں آئے، پھر آپ نے دوسرا خط لکھ مارا کانگریس کو کہ جناب آئیے ذرا مداخلت کیجیے، یہاں پر آ کے ہماری جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو آپ انکوائری کرائیے۔ تیسری بات آپ نے کی کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر تھا اس کے خلاف آپ نے عدم اعتماد کر دیا، اپوائنٹ بھی خود ہی کیا تھا، خود نام تجویز کیا تھا، پھر اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا، اس سے پہلے کہ الیکشن ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کو 3 موقع آپ کو ملے، ایک وجود الدین احمد کی زیر نگرانی، دوسرا حامد خان صاحب کی زیر نگرانی، تیسرا پھر ابھی حال ہی میں، تینوں دفعہ آپ نے اس کو مذاق بنایا، تماشا بنایا، ڈرامہ لگایا۔ لہٰذا نتیجے کے طور پہ آپ کے پاس سے الیکشنز تو ہو گئے، اب اس کو چیلنج بھی کر دیا۔ ہاں، ذرا میں آگے چلتا جاؤں۔ پہلے آپ نے بلہ چھنوا لیا اپنا، پھر آپ نے جھنڈا بھی گوا لیا اپنا۔ اب آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے آپ نے پھر اپنی ایسی تیسی کروائی ہے پارٹی کی۔ ٹھیک ہے جی۔ سنی اتحاد میں شامل ہو کے آپ نے ایک اور بڑی غلطی کی، اس لیے کہ آپ کو اور آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں، خاص طور سے جو قانون دان ہیں، انہوں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، اس نے الیکشن نہیں لڑا، اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں خصوصی نشستیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، آگے چلیں جناب۔ پھر آپ نے اس طرح سے اپنی خصوصی نشستیں گوا کے بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ پھر آپ نے احتجاج کا راستہ اپنایا، جہاں سے فیصلہ اپنی مرضی کا نہیں آ رہا تھا وہاں احتجاج کرنا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں۔ اس کے بعد آئیے جی، بڑی جو 2 جماعتیں ہیں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان سے آپ نے کہا ہماری کٹی ہے، ہم تو بات ہی نہیں کریں گے، جو مرضی کر لیں آپ۔ اور اب اسد کیسر صاحب وہ ایک اور درفنتنی چھوڑ رہے ہیں، ہم مزاحمت کریں گے۔ بھائی آپ پہلے 2014 سے لے کے اب تک کیا کر رہے تھے؟ یہی تو کیا آپ نے، اسی کا تو کیا آپ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو آج صورتحال کا سامنا ہے، اس کے بارے میں ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ ساری حرکتیں آپ نے کسی دوسرے کے کہنے پر نہیں کی، اپنے فیصلوں کے ذریعے کی ہیں، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کی ہیں، اپنے میں نہ مانوں کے رویے کی وجہ سے کی ہیں۔ تو اس کو بہت سا کچھ پنجابی میں تو مختلف طریقے سے کہتے ہیں، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو جی پارلیمانی زبان استعمال ہونے نو سنبھالو۔ ایک بات یہ ہوگی جناب، آگے آ جائیے جناب۔ لیکن میں یہی اسی طرف ہی، جو آپ نے یہ پورا سینیریو، ایک تصویر کھینچ دی، یہ خاکہ کھینچ دیا، اب اسی سب کو وہ اپنے فائدے میں یا اپنے حق میں اس طرح سے لے کر آتے ہیں کہ سنی اتحاد یا ایسی تنظیموں کے، ایسی جماعتوں کے علاوہ اور کوئی جماعت اس قابل نہیں ہے جس کے ساتھ اتحاد کیا جا سکے۔ اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ان کو ملے تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اکبر ایس بابر نے اسی بات پہ تو چیلنج کیا ہے، تو پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، ایک تو اب آئندہ جو بھی الیکشن آپ لڑیں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہو، چاہے وہ سینٹ کے اندر ہو، چاہے وہ پروونشل اسمبلیز میں ہو، آپ کی حیثیت آزاد امیدوار کی سی ہے۔ آپ نے اپنے اوپر سے پارٹی کا فیتہ، جھنڈا، نشان خود اٹھا کے چوک میں پھینک دیا ہے، کوئی دوسرے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ جس بھی عدالت میں جائیں گے وہاں سے آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ مل جائے گا۔ یہ جو سیٹوں کا معاملہ لے کے پشاور ہائی کورٹ گئے تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ یہاں سے سیٹیں انہیں واپس مل جائیں گی۔ ابھی بھی وہ راضی نہیں ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم معاملہ سپریم کورٹ کے پاس لے کے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب الیکشن کمشنر، جو کہ مجاز اتھارٹی ہے، جب 5 رکنی بینچ پشاور ہائی کورٹ کا یہ کہہ دے کہ یہ نہ آپ کا حق ہے، نہ آپ کو یہ ملنی چاہیے، نہ آپ کو یہ ملیں گی،
تو اپیل کر کے دیکھ لیں اس میں کیا نکلے گا. ایکسپیکٹڈ تو یہی تھا نا پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. اس دکھ تو یہ ہے کہ اس وہاں سے بھی نہیں ملا جہاں سے ان کی گورنمنٹ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آبجیکٹیولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے اس کے اس آپشن کا کہ وہ جو کولیجن کورس ہے اس سے نتائج حاصل کریں گے. کسی معاشرے میں نہیں ملتے یہ. سیاست نام ہے بات چیت کا, سیاست نام ہے گیو اینڈ ٹیک کا, سیاست نام ہے میوچول کو ایگزسٹنس کا, سیاست نام ہے کمپرومائزز کا. آپ اگر اس کو ہٹ کے صرف آپ کولیجن کورس پہ جائیں گے تو انقلاب آتے ہیں پرفارمنس سے. انقلاب کٹیوں سے نہیں آتے ہیں, نہ انقلاب عدالتوں کے ذریعے آتے ہیں. انقلاب لانے کے لیے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. موقع آپ کو ملا تھا, پورے پاکستان پہ آپ نے 4 سال حکومت کی. آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی, گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت تھی, ایک سندھ نہیں تھا. تو جہاں آپ پچھلے 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا کے پی کے لے لیجیے, وہاں آپ نے بہادی دودھ کی جا رہے ہیں. وہاں آپ کا حال یہ ہے کہ فنڈ مانگنے کے لیے کشکول لے کے آپ کا وہ وزیر اعلیٰ جو کل تک کہہ رہا تھا یہ پرائم منسٹر غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر منتخب ہے, یہ جعلی الیکشن ہے, یہ دھاندلی الیکشن ہے, اس کے پاس آپ کل پہنچے ہوئے تھے. اور سارا آپ کی جو اسٹیڈ فاسٹنس تھی صاحب وہاں پہ کام ہوا 13 سال میں ہوا یا نہیں ہوا, لوگوں نے کھلم کھلا جو ووٹ دیا وہ دیا, تو پھر اسی گورنمنٹ کو نا پی ٹی آئی کو اس کے سپورٹرز تو ہیں نا وہاں. دیکھیے بات یہ ہے, ڈینائی تو نہیں کر سکتے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان کی اس مقبولیت کو, ان کے اس ووٹ کو. کسی نے کہا یہ تو وہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کے پی کے میں الیکشن بہت ٹھیک ہوا ہے, ہاں یہاں تو بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے, باقی جگہ نہیں ٹھیک ہوا. اب ایک تو اس رویے کا کیا کریں, آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس رویے کا. اینی وے, اگر ملا ہے ووٹ, کسی نے گرج نہیں کیا. آپ نے دیکھا کسی پارٹی نے کہا ہو کہ جناب وہاں پر انی مچ گئی ہے, جناب یہ ان کو کیسے ووٹ مل گیا؟ ایکسپٹ کر لیا. آپ کی مقبولیت کو تو ہم نے کبھی چیلنج ہی نہیں کیا تھا. آپ نے اپنی مقبولیت کے ٹکڑے کر کے اس کو کوڑے دان میں خود پھینکا ہے, ہم نے نہیں پھینکایا ہے. نہ میڈیا کا کوئی رول ہے اس میں, آپ کے اپنے فیصلے ہیں. آپ کے ایسے لوگوں کو اہم پوزیشنیں دینا ہے جو اس کے قابل نہیں تھے, جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. میں اب نام لینا شروع کروں گا تو بات پھر بہت دور تلک جائے گی. کے سامنے ہے جو رویہ ہے, شام کو کچھ کہتے ہیں, صبح کو کچھ کہتے ہیں, کل کہتے ہیں اللیگل چیئرمین ہے, اگلے دن جا کے اس کی پپیاں لیتے ہیں آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ رویے جو ہیں یہ میچورڈ پولیٹیشینز کے رویے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آرٹیکل 17 کے تحت آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کس بیس پر دیا گیا ہے؟ علی ظفر صاحب کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ وہ بہت پائے کے وکیل ہیں, بہت لرنڈ آدمی ہیں, لیکن 2-3 معاملہ جات میں جو میں نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہے, خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو ان کی پرفارمنس تھی, اس سے کھل گیا وہ کہ وہ کتنے پائے کے ہیں. لہٰذا صرف گفتگو کرنا اور بغیر کسی کانٹیکس کے کرنا, اپنی مرضی کے, یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے ان کی, آرٹیکل 17 کی. ٹھیک ہے, یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے. لیگل جو آئینی آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کی اپنی مرضی سے آپ انٹرپریشن نہیں کر سکتے. اس کی وہ بڑے سمجھدار لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپ اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, عدالتوں کے سامنے بھی تو وہ آئین تھا نا, جی, اور عدالتیں بھی وہ تھی جن کے بارے میں یہ تصور تھا, جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ وہ سمپیتھیٹک ہے پی ٹی آئی سے. اگر ان کو کوئی جواز نہیں ملا ہے تو علی ظفر صاحب کے آرگومنٹ کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ علی ظفر صاحب آپ خود ہی ذرا دوبارہ سے ریویو کر لیجئے اپنے آرگومنٹ کو. اور یہ بھی کلیئر کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ اب اس فیصلے کے تحت سینٹ میں جو آگے انتخابات ہوں گے, پی ٹی آئی والے ویسے تو نہ جھنڈا ہے, اب نہ پی ٹی آئی تو آپ بار بار کہہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں, اس لیے کہ وہ خود جب پی ٹی آئی تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں سنی اتحاد کہیں. اب سنی اتحاد فارغ ہو گیا, تو اب ایک ہی رہ گیا ہے, وہ ہے کہ آپ آزاد ہیں, ہم مانتے ہیں آپ کو کہ آپ آزاد ہیں, آزاد کے طور پر یہ الیکشن لڑیں گے, سینٹ میں بھی آزاد آئیں گے پھر. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پھر لابی کرنا تو اور مزید مشکل ہو جائے گا. لیکن آگے فیوچر کیا ہے اس کا, اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیے میں نے جیسا پہلے کہا اور میں پھر کہہ رہا ہوں, ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. نہیں سر, اتنے انڈیپینڈنٹ کس سے مذاکرات میں عرض کروں, دیکھیے ہر چیز کا راستہ ہے, ہر چیز کا راستہ ہے, پرووائڈڈ یو گو آن ٹو دا کورس آف نیگوسیشن. آپ اپنے مخالفین سے نیگوشیٹ کریں, آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, بار بار جائیں ان کے پاس, آپ دھمکی دے کے کہ ہم آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے, کر رہے ہیں جناب مزاحمت, اور آپ نے کیا کیا ہے, وہ ہے نا شعر کے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. انہیں سوائے مزاحمت کرنے کے اور آتا کیا ہے, اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے کہ دے آر نائدر ہیئر
nor there. Very unfortunate comment جو میں دے رہا ہوں, لیکن this is how we see PTI today. نہیں, یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں. آگے اگر ہم اس کو چیلنج بھی اگر وہ کرتے ہیں, نہ وہ سنی اتحاد والے ہیں نہ اس کے, میں صرف ایک اگر اس کو ٹیبل ٹاک کی طرف بھی لے کر آئیں تو کس کس سے مذاکرات کریں گے؟ اتنی تعداد میں انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیے ایک گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے, اس کو کہتے ہیں گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن. ایک گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن ہر معاشرے میں ہر طرح کے حالات میں ایک چابی ہے سیاستدانوں کے ہاتھ میں کہ وہ ہر چیز کو مولڈ کر سکتے ہیں. میں بہت وائلڈلی کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ڈھنگ سے دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے اور کہے کہ جناب معاملہ جات جو ہیں ہاتھ سے نکل رہے ہیں, آئیے سارے مل کے دوبارہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں, یہ راستہ نہیں ہے. اگر اسد قیصر اور باقی سب لوگ مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملے بھی تھے نا, اور بعد میں ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی تھی, تو کیا اس طرف جا سکتے ہیں یہ؟ دیکھیے اس طرف جانے کا راستہ بھی یہ خود روکیں گے. ابھی تو انہیں ضرورت ہے نا, اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اور کون ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے گا, بتائیے مجھے. اور سیٹس بھی کس کی مل سکتی ہیں, پوری پارٹی تو وہی ہے نا. دیر یو آر. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا علاج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج اس کی لیڈرشپ کے پاس ہے, اس کا علاج ان کے رویے پر ہے, اس کا علاج ان کی پرفارمنس میں ہے. اب یہی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا, تو ہم مشورہ کیسے لیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ شروع میں ہم نے بات کی تھی, میں پھر دوہرا دیتا ہوں تھوڑی سی بات. صرف میں اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جیل ہے, وہ پارٹی سیکریٹریٹ نہیں ہے. آپ صبح سے شام تک 150 بندہ جا کے تھرونج نہیں کر سکتا جیل کو, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے ریمارکس یہ ہیں کہ ان پر 184 مقدمات ہیں. اگر روزانہ ایک وکیل بھی جا کے ان سے ملے تو دوبارہ 184 دن کے بعد بات آئے گی, اور ملنے کی اجازت دی جائے. وہ تو اس قسم میرے خیال سے جج صاحب کی اس بات کو ایک لائٹر کامنٹ کے طور پہ آپ لیں. اس طرح ہوتا نہیں ہے کبھی مشاورت. دیکھیں بات یہ ہے کہ 152 کیسے ایک دن چل رہے ہیں, 184 ایک دن چل رہے ہیں. نہیں تو جس کی باری آئے گی اس کے وکیل مل لینا جا کے. پتہ نہیں کس کو راستہ دکھاتے ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ جج صاحب کے بھی صدقے چلے جائیں, وہ بااختیار ہیں, جو مرضی کہہ لیں. او بھائی, جس مقدمے کی اگلے ہفتے پیشی ہے اسی کے لیے ملیں گے نا وکیل. 184 مقدمے ایک ساتھ تو نہیں چل رہے نا کہ ایک دن میں سنے جانے ہیں. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ملاقات کروائیں, اگر آپ نے ملاقات نہ کروائی تو حکم عدولی ہوگی. دیکھیے یہ اس معاشرے کو گورن نہ کرنے دینے کے فیصلے ہیں. اگر کوئی معاشرہ بالکل کسی ایک جج کی منشا اور مرضی کے مطابق چلے گا, قانون کے مطابق نہیں چلے گا, ان کے مطابق نہیں چلے گا, معاشرہ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتا. جو جیل مینول کے تحت جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات ہیں وہ ہیں, انٹیریئر منسٹری کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ہیں. بابر ستار صاحب اگر یہ کہہ کے کہ آپ نے ایم پی او کے تحت آرڈر کیوں جاری کیے, اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اختیار آج سے نہیں ہے, یہ پاکستان کے ڈی سیز کے پاس 70 سال سے ہے, تو آپ ان کی عقل کی داد دے سکتے ہیں. ماتم تو کہنا ذرا گستاخی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ خود ہیڈ ڈیبیٹ میں آگے بات چلی جائے گی. بقول ان کے وہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کیس سن بھی نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا جب یہ ریفرنسز آئی ہمارے پاس تھے, سننے بھی تو ہم نہیں ہیں نا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریفرنسز جو ہیں وہ ہم نہیں سن سکتے. بڑی بحث ہوئی. کوئی شخص ان کو ریفرنسز سننے سے نہیں روک سکتا, لیکن یہ مطالبہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت فیصلے آئین کی روح کے مطابق کریں. بالکل. اصل میں وہ پنڈی جیل آتی پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے نا, تو اس وجہ سے چیلنج کیا جا رہا تھا. یہ تو پی ٹی آئی نے ایک نیا رواج ڈال دیا ہے. لاہور کا مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں سنا جائے گا, پشاور ہائی کورٹ کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جائے گا. ایک طرفہ تماشا ہے, اس کی بس داد دیجیے آپ.